يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الحمدللہ آج کی قیرت ہو گئی ہے سسٹرز. ابھی ہم آیت الکرسی لگا رہے ہیں. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے دھیان دیں اور ساتھ میں پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمدللہ الحمدللہ. سسٹرز آج کی قیرت ہو گئی ہے. انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر سسٹرز. ہمیں آپ کے ہوسٹ سمینہ. آج تھرسڈے ہے. آج ہماری واشی بیچ کی کلاس ہے جہاں پر ہم انشاءاللہ ایک نیا سورہ سٹارٹ کریں گے، سورہ کاف. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز، فیملی، ریلیٹیو سب کو انوائٹ کر لیجئے کہ نیا سورہ سٹارٹ ہونے والا ہے. سو ہم کلاس کا آغاز کچھ ہی دیر میں کریں گے. تفسیر لبنہ باجی سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 1 سے. آج ہماری کوئی ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس نہیں ہے. ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس ہماری لاسٹ ویک میں ہم نے آیت نمبر 10 تک کیے تھے. سو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ کاف کی قیرت لگا رہے ہیں آپ سبھی کے لیے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے دھیان دیں اور ساتھ میں پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا
شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم سرجی سنیا پیشاب کر لیا. عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا الحمدللہ الحمدللہ. آج کی قیرت ہو گئی ہے, تلاوت بھی ہو گئے, انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے. سسٹرز, ہمیں آپ کے ہوسٹ سمینہ, ہمارے ساتھ گلفشان باجی ہے جو ہمارے ساتھ آج اسکرین شیئرنگ کریں گے. سسٹرز, آج ہم سورہ کاف کر رہے ہیں, چیپٹر نمبر 50 آیت نمبر 1 آنورڈ سے. اس نیا سورہ ہے, اس سورت میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہے. سسٹرز, ابھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اپنے فرینڈز فیملی کو بول دیجئے ہماری کلاس شروع ہو چکی ہے. ابھی ہم ہماری پیاری سے استاذہ لبنہ باجی کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے, دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible, سمینا باجی؟ الحمدللہ باجی, ویری کلیئر. الحمدللہ. دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم ایک نیا سورہ لینے والے ہیں انشاءاللہ. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیے سورہ قاف جو ہے وہ ایک نیا سورہ 26واں پارہ واشی بیچ کے ساتھ میں، اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ کی سورے ہیں نا، جیسے 30th پارہ جب ہم نیرول بیچ کے ساتھ میں کر رہے ہیں تو وہاں بھی کیسے قیامت کی یاد دہانی ہے نا. تو ابھی جیسے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ سب قیامت کی یاد دہانی ہے. ضروری ہے نا. اب آپ نے جو ہے 25 اور آپ دیکھیں کہ 26ویں پارے پر ہے تو کتنا کچھ قرآن میں سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اب کیا ہے، جیسے پورا جیسے کہ جو کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ پوری بلڈنگ کی ڈھانچہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے نا، پورا ڈھانچہ بن جاتا ہے. اب بس فنیشنگ ٹچز دینے ہیں. تو ایک انسان جو قرآن کے معنی اور ترجمے 26ویں پارے تک سیکھ گیا ہے، اب اس کے لیے لاسٹ کے جو چیپٹرز ہیں یا جو سورے ہیں یا جو پارے ہیں وہ کیا ہے، قیامت کی آخرت کی یاد دہانی کہ بھائی اب دیکھو ابھی فنیشنگ ٹچز کر لو. کیوں؟ کیونکہ ابھی پریپریشن کرنا ہے، کبھی بھی جانا ہو سکتا ہے. اتنا کچھ اللہ نے تم کو بتا دیا، سکھا دیا، ٹھیک ہے. ابھی فنیشنگ ٹچز ہیں اس کے اندر، جو یہ سورے جو آپ کو بتائے جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ جب ایک بلڈنگ بنتی ہے تو کئی کئی جگہوں پر جو ہے وہ گڑے سے ہوتے ہیں، جیسے جہاں پر کام کیا جاتا ہے تو وہاں پر بیمبوز وغیرہ اٹیچ کیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، سراغ ہوتے ہیں نا. پھر بعد میں جب فائنل ٹچز وہ کنسٹرکشن کے کام میں ہوتے ہیں تو ان سراغوں کو بھرا جاتا ہے نا، کیونکہ فائنل ٹچز دیے رہے ہیں، بلڈنگ پوری مکمل ہونے والی ہے. تو جتنے بھی جو ہے وہ کام پینڈنگ ہے، رنگ روگن میں بولو، سیمنٹنگ کے کام میں کچھ بھی ہے تو ان پیچز کو بھرا جاتا ہے، ان چھید، ان سراغوں کو بھرا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اب آخری پارے چل رہے ہیں، آخری سورے چل رہے ہیں، تو اب قیامت کی یاد دہانی ہے کہ لوگوں جو تم نے سیکھا پڑھا، جتنے بھی جو ہے وہ احکامات تم نے قرآن میں دیکھے یا تمہارے سامنے گزرے ہیں، اب ان پر عمل کرنا سٹارٹ کرو، عمل کرنا سٹارٹ کر دو، سدھر جاؤ. ابھی بھی وقت ہے. اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ 26ویں پارے پر آ گئے ہو. سورہ قاف جو ہے آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں. یہ مکی دور کا سورت ہے، اور مکی مطلب کیا کہ ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے تو کتنی جو ہے وہ تکلیف تھی نا آپ کو. انیشل دور ہے یہ تبلیغ کا. سو مکی سورت ہے. مکی دور کے درمیانہ حصے میں نازل ہوئی تھا، یعنی درمیانہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو نبوت کا کون سا سال ہوگا ذرا دیکھوں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ویسے تو میں نے آپ کو آنسر دے دیا ہے کہ 13 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور بعد میں ہجرت ہوئی، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سورہ جو ہے وہ درمیانہ سال کا ہے. یس زائدہ بات رائٹ، یعنی چھٹے یا 7ویں سال میں جو ہے کہ یہ سورہ اترا ہوگا. نبوت کے چھٹے اور 7ویں سال میں جو ہے کہ یہ اترا ہوگا. درمیانہ حصہ ہے نا، نازل ہوا. اس میں 3 رکوع ہے اور 45 آیت، یعنی چھوٹا ہے نا. 3 رکوع ہیں اور 45 آیت. اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت لگائیں باجی. حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے. یہ سورہ آپ پڑھتے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے، اور یہ روایت آپ کے سامنے ہے. سمینہ باجی اس کو پڑھ دیجئے پلیز، تو ہم کو یہ بھی پتہ چلے کہ سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پڑھتے تھے. Abdul Waqid reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, peace and blessing be upon him, would recite in the Eid prayer Qaf by the majestic Quran 51, and the hour approaches and the moon is cleft as under 54:1. So Sahih al-Muslim. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف یا اقتربت الساعہ پڑھتے تھے. وہی the hour approaches and the moon is cleft as under. تو یہ وہاں پر بتایا گیا ہے یہ سورہ
اور پھر سورس بھی اس کی کریکٹ ہے, صحیح گریڈ ہے. یہ پہلی جو ہے روایت ہم کو اس کے انٹروڈکشن میں ملتی ہے. دوسری روایت لگائیں باجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو ہر جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھتے تھے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جمعہ کے خطبے میں پڑھتے تھے. یعنی جب زیادہ لوگ جمع ہوتے تو آپ یہ سورہ پڑھتے تھے, آخرت کی یاد دلایا کرتے, جنت دوزخ ثواب کا ذکر کیا کرتے. پڑھ لیجئے باجی اس کو. جی باجی. Chapter 13, Keeping the Prayers and Khutbah Short. It was narrated that Ummah Hisham bin نہیں, یہ والی Harita نہیں, سیکنڈ والی دوسری ہے کہ جمعہ میں پڑھتے تھے, یہ والی نہیں, یہ تیسری حدیث ہے شاید. باجی جو چیک کریں, نیکسٹ حدیث لگائیں. ہاں چیک کرو, چھوٹی والی جو ہے وہ ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیے, شاید وہی والی ہے, اوپر نیچے ہو گئی. پڑھیں گے آپ. The surah mostly contains subjects related to the Day of Judgment, resurrection, the reckoning, paradise, the fire, Allah's reward and punishment, etc. This surah is linked with Surah Al-Hujurat because the concluding part of the latest surah dealt with these subjects. نہیں, باجی یہ بھی نہیں ہے. کیریکٹرسٹکس ہے, اس کے پہلے ہاں, والا ہی تھا ایکچولی. تو پڑھ دیجئے اس کو, چلیے. It was narrated that Hisham bin Harith bin An-Numan said, or oven and the oven of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were the same of 2 years, or for 1 year and part of the year. And I only learned Surah Kahf by the glorious Quran from the tongue of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who used to recite it every Friday from the minbar when he addressed the people. یعنی یہاں پر ہم کو 87 کیا سمجھ میں آتا ہے, یہاں پر ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرائیڈے کے دن پڑھی جا رہی ہے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھتے تھے. پہلی روایت میں آپ کو کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے. اور یہاں اس روایت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو خطبے میں اس کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ دو ہو گیا عید اور جمعہ کی نماز. پھر تیسرا جو ہے, سلائڈ چینج کیجیے. اب ہشام بنت حارثہ, وہ جو سیکنڈ والی حدیث ہے اور یہ حدیث سیم ہے اور پیچھے والی بھی سیم. سو ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں کہ آپ کے بہت قریب میرا مکان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. 2 سال کے قریب آپ کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا, یعنی ایک جگہ روٹی پکتی تھی. مجھے سورہ قاف پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ آپ یہ سورت ہر جمعہ ممبر پر تلاوت کرتے تھے خطبے میں. تو اس کی امپورٹنس پتہ چلی کہ آپ جو ہے تلاوت کرتے تھے تو سن کے کیا ہو گیا تھا, ان کو حفظ ہو گیا, پورا سارا جو ہے وہ یاد ہو گیا تھا. باجی اس کو پڑھ لیجئے, اس کو پلیز, اٹ از رپورٹڈ سے. جی باجی. Characteristics and virtues of Surah Kahf. It is reported in Muslims as cited in Qurtubi that Ummah Hisham bint Haritaba ibn Numan said, for around 2 years or a year and a part of another year, we shared one single oven with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I memorized Surah Kahf from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who used to recite it every Friday while standing on the pulpit delivering the Friday's summons to the people. Sayyidina Ibn ul-Khattab asked Abu Waqid al-Lati'i, what did the Holy Prophet ﷺ during the Eid prayer? He replied, Surah Kahf and Surah Qamar. Sayyidina Jabir reported that the Holy Prophet ﷺ used to recite Surah Kahf often in the morning prayer. Despite that the surah is rather long, the prayer was felt like Qurtubi. It was specially trail of the recitations of the Holy Prophet ﷺ that praying. اور باجی اس کے نیکسٹ پیج پہ جائیے نا پلیز. That praying behind, ایک منٹ اس کے آگے نیچے ہی تھا, سوری, تھوڑا سا میں منیمائز کر دیتی ہوں.
that praying behind him caused no stress even when he recited the long surahs. تو یعنی یہاں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے بیسکلی جو سمینا آپ نے پڑھا ہے یہ 3 روایتیں جو آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے کیا کنکلوڈ کیا؟ جی باجی یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عید کی نماز میں جہاں پر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی ساری اس میں روایت ہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. اور جمعہ کی نماز میں یہ پڑھتے تھے, مارننگ کی نماز میں یہ پڑھتے تھے, تو امپورٹنٹ سورہ ہے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ کتنا امپورٹنٹ سورہ ہے کہ یہ ہر بار پڑھا جاتا تھا. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح سے سورہ کہف امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہاں تو یعنی یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے مجمع میں پڑھا جاتا ہے, یہ مطلب ہے کہ بڑے مجمع میں پڑھا جاتا ہے. دیکھیے نا, عید کی نماز, جمعہ کی نماز, فجر کی نماز ہے نا, اور حضرت جابر سے یہ بھی روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورہ کہف پڑھتے, یعنی عید, جمعہ, فجر کی نماز. اب بڑے مجمع میں یہ سورت پڑھتے تھے. ابن کثیر میں آتا ہے, لگائیے نیکسٹ روایت جو ہم کو پتہ چلتی ہے یہاں پر کہ آپ بڑے مجمع میں اس کو پڑھتے تھے. یعنی یہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ بہت سارے لوگ جب جمع ہو تو پڑھتے تھے. تو سوچنے کی بات ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے مجمع میں کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وائی عید کی نماز, جمعہ کی نماز, وائی بڑا مجمع, کیوں آپ نے یہ سلیکٹ کیا بڑا مجمع؟ بتائیے. جی باجی بہت سارے کراؤڈ رہتے تو لوگوں کو, سب کو, ماس لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ امپورٹنس کتنی. اچھا امپورٹنس آپ بتا رہے ہو نا, صحیح. یعنی جتنے سارے لوگ ہیں تو ان کو بتانا کیا ہے, کیا بارے میں بتانا ہے, کیا انفارمیشن دینا ہے؟ اتنا بڑا کراؤڈ ہے, دیٹس رائٹ, یہ سب کو اکٹھا جو ہے تو ایکچولی بتانا کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں, آخرت absolutely right. کنفرمڈ ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو جو پوسٹر سینڈ کیا تھا وہ قیامت کے بارے میں ہی بتاتا ہے یہ سورہ. اس کا مین تھیم یعنی مرکزی مضمون, the central idea, the theme of the surah is آخرت and قیامت. تو ابھی سب زیادہ کراؤڈ ہو تبھی آپ بتائیں گے نا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس کو عید میں پڑھتے, جمعہ میں پڑھتے, فجر کی نماز میں بکثرت پڑھتے, بڑے مجمع میں پڑھتے. ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہے؟ کتنی بار پڑھا ہے ہم نے, کتنی بار پڑھا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم کو بھی آخرت کی یاد دہانی ہونی چاہیے. پھر مجمع میں بھی پڑھنا ہے, کراؤڈ میں بھی, اپنی سرکل میں بھی بتانا ہے. لیکن ہم کو تو سرکل میں شاید موت کی بات پسند ہی نہیں, شاید آخرت کی بات پسند ہی نہیں. آج آپ دیکھو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی باتیں کرو, جینے کی باتیں کرو. یہ کیا لوگ ہیں جو مرنے اور مارنے کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم تو ڈرتے ہیں اور بور ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ہی زندگی ملی ہے, لیٹس انجوائے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو پیپل ڈونٹ لائک ٹو لسن اباؤٹ آخرت, یاد دہانی, قیامت اینڈ موت. مگر یہ تو فیکٹس ہے, حقیقت ہے, یہ تو سچائی ہے نا, یہ تو سچائی ہے, یہ تو بتانا ہے لوگوں کو. تو اگر کسی کو پسند نہیں آئے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن بتانا تو ہے نا, ٹو کیپ دیم الرٹ, ٹو کیپ دیم پریپیئرڈ. سمجھے؟ تو ہم کو بھی یہ پڑھنا ہے اور کثرت پڑھنا ہے. یاد دہانی ہے اس میں, آخرت کی یاد دہانی. اور یاد دہانی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ بھائی پریپیریشن کرو نا, تیاری رکھو نا, یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے جو روایت لگی ہے ابن کثیر کی ہے کہ یہاں پر بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے. یہ سورت میں آخرت کا ذکر ہے, ابتدا خلق کی بات ہے, حساب, جنت, دوزخ کی بات ہے, ثواب, بدی, یہ ساری چیزیں. قرآن کے آخری پارے ایمان کو زندہ کرنے والے ہیں, دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. کہ ایک طرف قرآن کا اختتام یعنی خاتمہ ہو رہا ہے, دیکھیں نا خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, 26 پارہ کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف زندگی کا بھی تو جو ہے وہ اختتام ہونے ہیں. ہم بھی تو we are going towards the end. تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں جو میرے ساتھ 11 سال سے جڑے ہوئے ہیں, پہلے پارے سے لے کر کے اب آپ 26 پارہ اور جو ہے 30th پارے پہ آپ پہنچے ہو. تو جیسے کہ پارہ کا خاتمہ ہے, آپ دیکھیں نا قرآن کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, ویسے ہماری زندگی بھی تو ڈل رہی ہے اور ہم جو ہے ہماری بھی تو خاتمے کی طرف جا رہے ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ سو قرآن کے آخری پارے ایمان کو زندہ کرنے والے ہیں، دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. ایک طرف قرآن کا اختتام ہے اور دوسری طرف زندگی کا اختتام ہے. قرآن کے آخری 4 پارے دلوں کو زندہ کرنے والے، اصلاح کرنے والے، آخرت کی یاد دلانے والے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک عمارت ہے، بس ابھی فنیشنگ ٹچز دیے جا رہے ہیں. یہاں وہاں کہیں پر اگر سراغ ہے دیواروں میں تو ان کو بھرا جا رہا ہے، فنیشنگ ٹچ دیے جا رہے ہیں. ہاں، اور فکر آخرت کے بغیر انسان نیکی کا کام بھی قائم نہیں رکھ سکتا. اگر فکر آخرت ہوگی تو نیکی کے کام پہ جمع رہے گا اور اپنا اچھا کام پر قائم رہے گا. اسی لیے تو یہ ساری آخری پاروں میں، آخری سورے میں قیامت کے بارے میں ساری بات بتائی جائے گی، جنت اور جہنم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی کے بارے میں ہے. If you want to read it, پڑھ لیجئے اس میں سے باجی. جی باجی ہم پڑھتے تھے. Abu Daud also recorded that the daughter of Al-Harith bin An-Numan said, I only memorized Surah Kahf from the mouth of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who used to recite it in every Friday khutbah. O oven and the oven of the Messenger sallallahu alaihi wasallam was the one and the same. Muslims and Nasa collected this hadith. Therefore, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to recite this surah during the larger gathering, using as Eid and during Friday sermons. He did so because this surah contained news of the beginning of the creation, resurrection, and the return, standing before Allah subhanahu wa ta'ala, the reckoning, paradise, the fire, Allah's reward and punishment, lesson of encouragement and lesson of discouragement. Allah knows best. Bismillahirrahmanirrahim. اس کے بعد میں جو لاسٹ کی روایت ہے وہ بھی جو ہے وہ شو کر دیجئے اور اس کو بھی پڑھ دیجئے پلیز. یہ ہم سم اپ کر رہے ہیں جتنی بھی. Ibn Kathir says word to the effect of translation. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to recite Surah Kahf in large gatherings such as Eid and Jummah because of what it contained of reminder and admonition. تو یعنی ہم کو یہاں پر سمجھ میں آ گیا. بار بار ریپیٹ کیوں کروا رہی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ سورہ کہف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے مجمع میں پڑھا کرتے تھے بیکاز یہ یاد دہانی ہے ریگارڈنگ قیامت. کلیئر؟ سب کو انٹروڈکشن ایک دم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی بھی آپ کو پوچھے سورہ کہف کا سینٹرل تھیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ کیا تھا کہ آپ اس کو کہاں پڑھا کرتے، تو آپ ان روایتوں کے سپورٹ میں ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں اور فجر کے نماز میں بکثرت پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ تو کہ اس میں جو ہے وہ یاد دہانی ہے آخرت کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، جس کو کیا کہا جاتا ہے البعث بعد الموت، یعنی اٹھنا موت کے بعد. یہ برحق ہے، یہ برحق ہے، اسی لیے سورہ کہف پڑھا جاتا ہے. کلیئر؟ سب کو کلیئر ہے؟ کین وی اسٹارٹ ود دی آیت؟ باجی پلیز پوچھ لیجئے. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتایا ہے. باجی نے ہم کو انٹروڈکشن دیا ہے کہ سورہ کہف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں اور بڑے مجمع میں فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہے؟ اور کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ورڈ کو میں بولوں گی، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ موت ہے، ریزریکشن ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. باجی ہمیں اور آپ دیکھیں کہ آخری جو ہم نے ابھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے سم اپ کر کے ساری روایتوں کا ایک ٹرانسلیشن بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے مجمع میں پڑھتے تھے کیونکہ یہ کیا ہے، ریمائنڈر بھی ہے اور ایڈمونیشن. باجی نے ابھی نے پڑھا نا یہاں پر ایڈمونیشن، تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہاں پر شیما باجی نے اس کو سمپل ورڈز میں آپ کے لیے کہا ہے. انہوں نے مجھے میسج کر کے کہ ایڈمونیشن کا مطلب ہے سمپل لینگویج میں فرم وارننگز. اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وعید ہے. وعید یعنی تاکیدی آرڈرز، وارننگز کہ الرٹ ہو جاؤ، 26ویں پارے پر آئے، ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو کیسا چلے گا. سو جزاک اللہ خیر شیما باجی فار گیونگ ایز اے ریمائنڈر ہیئر، بیکاز میں نے آخرت کے بارے میں بتایا لیکن
فرم وارننگ سے بھی بات بہت ساری کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سورے میں فرم وارننگ سے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں حروف مقطعات سنگل جو ہے وہ لیٹر ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں. جب ہم جائیں گے وہاں اللہ سے ملیں گے تو وہاں پر ہم کو پتہ چل جائے گا. رائٹ نا ہم کو صرف یہ جاننا ہے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اگر حروف مقطعات کو پراپرلی ادا کریں تو ہم کو جتنے حرف ہیں اتنی جو ہے کیا ہے ورڈز ہے اتنے ہم کو نیکی مل جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں حرف الف لام میم 3 حرف ہے تو ہم کو ایک حرف کے پیچھے 10 نیکی یعنی 30 نیکی مل جاتی ہے, اور یہاں پر ایک ہے تو یہاں پر ہم کو 10 نیکی مل گئی. کتنا آسان. صرف ہم نے صحیح طور پہ کیا کیا, پڑھا ہے, تو یہاں پر ہم کو کیا مل گئی؟ 10 نیکی. 10 نیکی ڈن مل گئی. اور حروف مقطعات کے پیچھے نہیں پڑھنا پلیز. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہاں پر چھوڑا ہے وہاں پر ہی رہے, اس کے پیچھے نہ پڑھے. کوئی یہ سوچے کہ میں اس کا جو ہے کہ معنی جاننے کی کوشش کروں, تو دیکھیے اللہ کے رسول سے ہم کو نہیں پتا. اللہ کے رسول کو پتا ہوگا, اللہ نے بتایا ہوگا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا, تو ہم اس کے پیچھے نہ پڑے. کوئی اگر تا قیامت تک بھی اس کا ٹرانسلیشن جاننے کی کوشش کرے ہاں تو کچھ نہیں ملے گا, جسٹ ٹائم ویسٹ. سمپلی انسان گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے جو بتایا گیا وہ کرو نا, جتنا بتایا گیا اتنا کرو, جتنا ہمارے لیے ضرورت ہے اس میں سب ہے قرآن میں. باقی آگے کی جو ہے وہ پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. حروف مقطعات کی حقیقت جو ہے آپ کو ہم نے بتا دی. اب والقرآن, اور ایک اور بات حروف مقطعات کے بارے میں, کہ آپ دیکھیں کہ حروف مقطعات یہ حرف ہے نا, ان کو جوڑ کے جو ہے کتاب بنی ہے. ویری گڈ تابعہ, یعنی آیتیں بنی ہیں, لفظ بنے ہیں, قرآن کی آیتیں بنی ہیں, تو حروف مقطعات سے جڑ کے ہی تو بنی ہے. یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ. والقرآن المجید. والقرآنی کا مطلب یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ قسم ہے قرآن المجید, مجید کی. اللہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں, قرآن کی قسم کھا رہے ہیں. ہاں قسم ہے قرآن کی, جو کیسی کتاب ہے؟ المجید. المجید. المجید سے مراد کیا ہے؟ عظمت والی, بڑائی والی, شرف والا, شان والا قرآن, بزرگی والا قرآن. یہ سارے لفظ آپ اس کی ٹرانسلیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. اس کا کمپیریزن کوئی اور کتاب کے ساتھ آپ کر ہی نہیں سکتے, نہ مضامین کے اعتبار سے, نہ حکمت کے اعتبار سے, نہ نصیحت کے اعتبار سے. کوئی اس کتاب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. ٹوٹلی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی مجھے سب کچھ آ گیا اس کتاب میں سے, اب مجھے آگے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں. کوئی ایسا بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ صحیح کہتی ہوں, اللہ نے بڑے موقع دیے مجھے ریویژن کرنے کے. بار بار جو ہے قرآن کا جو ہے وہ دورہ قرآن جو کہتے ہیں, یا بار بار ایک ایک آیتوں کو کبھی کبھی میں 10 سے زیادہ, شاید 10 سے زیادہ بھی, کیونکہ اگر آج آپ کے لیے جو آیتیں پریپئر کی گئی اور آپ کے سامنے اگر میں نے ان کو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم مجھے واپس ریوائز کرنی پڑتی ہے. آپ سمجھ رہے کیوں میں نے 10 مرتبہ کہا کہ کبھی کبھی ایک ایک آیتوں کو مجھے 10 مرتبہ ریویژن کرنا پڑتا ہے. سمپل سی بات ہے. آپ کے لیے آج تیاری کیوں چند آیتوں کی؟ اگر مجھے وقت نہیں ملا تو وہ آیتیں جب پینڈنگ رہ جاتی ہے تو نیکسٹ ٹائم مجھے دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑتا ہے. اور یقین مانے جب بھی میں ریوائز کرتی ہوں, اور کیوں ریوائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ سوچیں نا, ایسا ہو سکتا ہے نا کوئی یہ سوچے ارے بھائی پچھلے ہفتے تو میں نے ریوائز کیا, مجھے کیا ضرورت ہے, جتنا میں نے پڑھی ہوں کافی ہے. نہیں, اللہ اکبر, میں سچ کہتی ہوں, جس دن سے میں نے پڑھانے کا کام شروع کیا ہے, پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کیا ہے, میں جب بھی ان آیتوں کے پاس دوبارہ جاتی ہوں, ان کو ریوائز دوبارہ کرتی ہوں, یا جو نوٹس بنانی ہوتی ہیں, میرے پاس بکس کی ایسی نا پائل اپ ہو گئے, بھیگ لگے ہوئے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا کہاں لکھوں. اتنی آیت کا تو پہلے اتنا ترجمہ اور اتنا جو اس کی تفسیر اور اتنا انٹرپریٹیشن اور اتنا ایکسپلینیشن میں کر چکی ہوں, مگر اب واپس گئی تو واپس کچھ نیا ہے. اور ٹرسٹ می, جو میں پہلے پڑھائی ہوتی ہوں نا, دوبارہ جب میں پڑھاتی ہوں تو کچھ تھوڑی بہت چیزیں میچ کرتی ہوں گی, لیکن
کچھ نئی ٹوٹلی نیو چیز آتی ہے سامنے جو مجھے پہلے نہیں پتا تھی، یہ معجزہ ہے اس کتاب کا. تو انسان جو ہے نا، قسم سے میں کہتی ہوں آپ کو کہ انسان ہے نا اتنا زیادہ یہ کتاب کا علم حاصل کرنے میں مجھے انٹرسٹ آتا ہے. یعنی دنیا کی اگر کوئی کتاب ہو آپ دیکھو، ہم صرف ایک ہی مرتبہ پڑھ کے اس کو بور ہو جاتے ہیں. صحیح کہتی ہوں، ہم دوبارہ بھی اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے. بڑی بڑی ناولز رہتی ہے یا کسی آتھر کی کتابیں آپ دیکھو کہ ہم ایک بار اس کتاب کو پڑھیں اور دوسری بار تو ہم اتنی بڑی کتاب نہیں پڑھیں گے. یعنی کوئی چیز ہے کیوں پڑھوں میں، چیزیں تو چینج نہیں ہونے والی. بٹ یہ کتاب کچھ ڈفرینٹ ہے سسٹرز. میرے 20 سال کا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں ریپیٹیشن کرتے چلی گئی ہوں. تمام عمر 20 سال میں ریپیٹ کرتے گئی ہوں آیتوں کو. الحمدللہ میں نے پایا ہے کہ ہر بار جب میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں کچھ نیا ہی لگتا ہے. اللہ کچھ نیا ہی لگتا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں اور میں ریسرچ کرنے بیٹھتی ہوں نا، مجھے یہ کتاب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے سارے کام کاج، سارے فیملی کے کمٹمنٹس چھوڑ دوں، مگر نہیں کر سکتی نا، کیونکہ اسلام از آل اباؤٹ حقوق اللہ and حقوق العباد. I can't do that. I can't leave the commitments of my family also نا. بٹ جب میں اٹھتی ہوں نا، جب وہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں کوئی دوسرے کام کے لیے، I feel so bad. مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی انٹرسٹنگ کتاب چھوڑ کے اٹھنا پڑ رہا ہے اور اب مجھے میرے گھر کے کام کی طرف جانا ہے. بٹ جانا ہے، بٹ میرا دل نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے سب کچھ چھوڑ دوں، صرف ایک کتاب کو نہ چھوڑوں. اور یہ میرا ذاتی پرسنل تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں نے کل ہی کسی کو بتایا کہ جب میں پڑھ نہیں پاتی ہوں نا، میں بیمار ہو جاتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. جب میں آپ کو پڑھا کر کے جب رات میں سونے جاتی ہوں تو دل کو ایک تسلی ہوتی ہے، کہ خوشی ہوتی ہے. آئی فیل کنٹینٹڈ کہ آج میرا دن اچھا گیا، آج زندگی میں کچھ ادھورا پن نہیں لگا. لیکن جب میں یہ کام نہیں کرتی ہوں تب میری زندگی اور وہ دن مجھے ادھورا لگتا ہے کہ آج کا دن خالی گیا، آج کا دن ادھورا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آج قرآن نہیں زندگی میں. آج اس طریقے سے میں جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہی ہوں. ہاں بھلے ہی کوئی بھی گھر کا کام ہو، کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، بٹ اس میں مزہ نہیں آتی سسٹر. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، بٹ میں اپنا 20 سال کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کوئی مجھے اگر سارا دن بھی بٹھا دے اور ساری رات بھی میں بیٹھ سکتی ہوں، لیکن انسان جو ہے نا تھک جاتا ہے تو ریسٹ بھی تو ضروری ہے، تو نیا سٹارٹ ہونا چاہیے. اور پھر میری باڈی اگر فریش رہے گی تو میں کچھ کام کے قابل بنوں گی، تو اسی لیے سو جانا ہے. لیکن اگر آپ کہیں سارا دن پڑھے تو سارا دن پڑھ سکتی ہوں، سارا دن میں اس کتاب کے ساتھ رہ سکتی ہوں اور سارا دن پڑھ سکتی ہوں. اور ایک بات بتاؤں، اتنے ریپیٹیشن کے بعد ان آیتوں کے ساتھ برابر بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ جب بھی پڑھتی ہوں نیا لگتا ہے، جب بھی پڑھتی ہوں کچھ نیا نکل کے آتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی آیت مجھے نئی نہیں لگی. ہر آیت، حالانکہ میکسیمم ٹائم اللہ نے مجھے دورے قرآن کروائے، الحمدللہ ایک ایک آیتوں کو کتنی مرتبہ کیا، ہر بار نیا لگتا ہے، ہر بار نیا لگتا ہے. کیا کریں، معجزہ ہے یہ قرآن. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کتاب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں. دنیا کی کوئی آتھر کی کتاب کو آپ ہاتھ میں لے ایک سے دوسری بار پڑھنا پسند نہیں کریں گے آپ، لیکن یہ کتاب جتنی بار پڑھیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، خاص بات، یہ کتاب یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، وہ بھی بنا سمجھ کے. آپ دیکھو لوگ اس کو بنا سمجھے بھی کتنی بار پڑھ لیتے ہیں. یعنی دوسری کتابیں اگر انسان سمجھے نہیں تو کبھی پڑھے نہیں. Am I right؟ اگر انسان کوئی کتاب کو سمجھتا نہیں تو اس کو دوبارہ پڑھے نہیں. مگر کتنے لوگ ایسے دنیا میں، آج تو الحمدللہ ہم ترجمہ اور تفسیر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا پیپل ان دا ورلڈ آر لائک دیٹ کہ وہ اس کو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں بنا ترجمے کے اور پھر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ریپیٹیشن کرتے رہتے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. جو کتاب پوری دنیا میں میکسیمم پڑھی جاتی ہے وہ ہے قرآن. ڈو یو اگری؟ ڈو یو اگری؟ آپ دیکھیں تھوڑے لوگ ترجمے سیکھتے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے وہ تفسیر سیکھتے ہیں، لیکن میکسیمم آف دا کراؤڈ ایسے ہی ہوتا ہے، بنا سمجھے اس کتاب کو پڑھتا ہے. یہ معجزہ ہے اس کتاب کا.
یہ معجزہ ہے اس کتاب ٹوٹلی. دیکھو ایوری بڈی از کنٹینٹڈ وتھ واٹ ایور آئی سیڈ. جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی جتنی مرتبہ پڑھے بس پڑھتے ہی چلے جاؤ, رکو ہی نہیں. سو اللہ خود اس کتاب کی قسم کھا رہے ہیں, والقرآن المجید کی قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. المجید کا نا بڑی شان والا ہے, بہت عزت والا ہے, بڑائی والا ہے, شرف والا ہے, بزرگی والا ہے. اس کا کمپیریزن کوئی کتاب کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, نہ مضامین کے اعتبار سے, نہ حکمت, نہ نصیحت کے اعتبار سے. کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی فلاں کتاب فلاں آتھر کی بہت زیادہ جو ہے اس میں نصیحتیں ہیں اور بیٹر نصیحت, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کتاب میں جو نصیحت ہے اس کا کمپیریزن کسی اور کتاب سے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اس کتاب کو احاطہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی دنیا میں نہیں یہ کہہ سکتا مجھے ٹوٹل قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی, نہیں کہہ سکتا, احاطہ ہی نہیں کر سکتا. جتنی بار پڑھو نیا معنی نکلتا. اوشن ہے قرآن, جتنی مرتبہ دیکھو وہ ڈائیورز جب اوشن میں جاتے ہیں تو ٹریجرز لے کر آتے ہیں نا, جو ڈائیورز ہوتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں وہ اوشن ڈائیورز, وہ غوطہ خور جو گہرے سمندر میں جاتے ہیں اور پھر جب بھی جاتے ہیں تو وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتی لے کر آتے ہیں نا. تو آپ جب بھی ان آیتوں میں غوطہ خوری کرو گے, آپ جب بھی ان آیتوں میں جو ہے وہ کیا, آپ جو ہے اوشن کی طرح ہے قرآن, جب بھی جاؤ گے نیا ٹریجر لے آؤ گے, موتی, ہیرے جواہرات, ایسے مورل سے نکال کے زندگی ہے نا لے کر آؤ گے ٹریجر. اس کی عظمت شان بڑی ہے. کیوں اتنی بڑی ہے اس کی عظمت اور شان؟ کیونکہ جس ہستی کی طرف سے آیا ہے, جس ہستی کی طرف سے آیا ہے ذرا دیکھو نا, کون ہے وہ؟ اللہ سبحان و تعالی. ہر کتاب کی ویلیو اس کے آتھر سے لگائی جاتی ہے. میں یہاں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اللہ اس کتاب کا آتھر ہے, کیونکہ میں کمپیریزن ہی نہیں کر سکتی نا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں, مگر ہم انسان ہیں. ہم کو سمجھانے کے لیے تھوڑا میں بتا رہی ہوں کہ دیکھو ہر کتاب کی ویلیو اس کے آتھر سے ہوتی ہے. تو اس کتاب کی ویلیو اسی لیے اتنی بڑی ہے کیونکہ اس کے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحان و تعالی, جس نے اس کو بھیجا ہے. پھر جس پر نازل ہوئی, جو لے کر آیا, جس پر نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, جو اس کو لے کر آیا جبرائیل علیہ السلام, سب سے بڑے فرشتے, اللہ کے رسول سب سے افضل فرشتوں میں, جو ہے نبیوں میں. ہاں, پھر جس رات میں آیا وہ رات کو بھی فضیلت ملی ہوئی. جو چیز آپ دیکھو اس قرآن سے اٹیچ ہے ان سب کو اللہ نے عزت دے دی ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ ایک تو عزت والی کتاب کیونکہ رب کے پاس سے آئی جو بڑی شان والا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری تو آپ دیکھو عظیم پروفٹ ہے نا, اولو العزم, وہ اولو العزم پروفٹ میں سے ہے. پھر جو ہے جو فرشتہ اس کو لے کر آیا تمام فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل امین, ان کی بھی دیکھیے کیا بات ہے ان کی بھی. پھر اس کے بعد میں جس رات میں اتری لیلۃ القدر, وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہے نا. تنزل الملائکۃ, کیا فرشتے اترتے اس رات کو جس رات میں یہ آیا. پھر جس شہر میں آیا, کیا بات ہے اس کی, آپ دیکھیں جس شہر میں آیا, جس مہینے میں آیا, رمضان, سب کو اللہ نے عزت دے دی. سو قرآن کے وجہ سے وہ رات, وہ پروفٹ, وہ مہینہ, وہ جگہ, سب کو عزت مل گئی. جس امت پر آیا, امت کو بھی ملی ہوئی ہے نا. کیا کہا گیا ہم کو؟ امت وسط, بہترین امت نکالی گئی بطور ہدایت کا سامان بن کے, امت وسط. اس امت کو بھی عزت ملی جس کی طرف یہ اتارا گیا. ان سب کی شان بناتا چلا گیا. یعنی جو چیز قرآن سے اٹیچ ہو گئی اس کی عزت بڑھتی چلی گئی. تو گویا المجید وہ رب بھی ہے شان والا جس نے یہ کتاب بھیجی, اور خود یہ کتاب جو ہے وہ بھی عزت والی ہے, اور جو اس سے تعلق رکھے اسے عزت بخشتی ہے. When I say this statement na, tears roll down my eyes. When I say this, کہ جو انسان اس کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. When I say that, الحمدللہ جب سے یہ کتاب کو تھاما ہے نا سسٹرز,
اللہ نے عزت بڑھا دی ہے، اللہ نے عزت ہی عزت دی ہے. دیکھو نا اس کتاب سے جو چیزیں اٹیچ ہوئی سب کو عزت مل گئی، وہ جگہ کو، وہ رات کو، وہ پروفٹ کو، وہ فرشتہ جو لایا رمضان کے مہینے کو، اس جگہ کو، سب کو عزت ملی. جو شخص اس کو تھامے رکھے گا اس کو بھی عزت مل جائے گی، اس کو بھی عزت مل جائے گی. صحیح کہتی ہوں. دنیا کی کتنی ہی ڈگریاں لے لیں آپ، کتنے ہی دن لوگ آپ کی عزت اور تعریف کریں گے، مجھے بتائیے. چلیے کوئی گریجویشن کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی جو ہے اس کے اوپر پڑھائی کر رہا ہے، پوسٹ گریجویشن کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کی ڈگری دے رہا ہے، کوئی انجینئر کی ڈگری لے رہا ہے، ویریس کورسز کی ڈگری جو ہے وہ لے رہا ہے. کتنے دن آپ کی عزت اور کتنے دن تعریف اور کتنے دن کون اس ڈگری کو پوچھے گا اور دیکھے گا، مجھے بتائیے. کون پوچھے گا اس کو؟ کتنے دن؟ آج ہو سکتا ہے آپ کو کنگریچولیٹ کرے، او کنگریچولیشن فار فلا فلا ڈگری، کل شاید کوئی کرے، پرسوں کوئی کرے، ایک مہینہ کرے، ایک سال بعد میں سب بھول جاتے اور ڈگری بھی پڑی رہتی. کوئی نہیں آپ کو اس سے اٹیچ بھی کرتا، زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جس دن سے یہ قرآن کو تھاما ہے اللہ نے عزت سے نواز دیا ہے. اور سنیے سسٹرز، جو کوئی اس کتاب کو تھامے گا اس کو بھی عزت ملے گی، اس کو بھی عزت ملے گی. ثواب تو ہے ہی پر عزت بھی ملے گی، کیونکہ یہ کتاب ہی المجید ہے، عزت والی کتاب. جو اس کو تھامے گا اس کو عزت ملے گی. بتاؤں آپ کو پوچھوں میں؟ چلیے میں نے میری بات تو کر دی. الحمدللہ اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے جب سے اس کتاب کو تھاما ہے 20 سال میں. الحمدللہ. آپ سے پوچھتی ہوں، میں آپ سے ہر ایک کو پوچھتی ہوں، میں یہاں پر آپ کو نہیں ملتی عزت؟ What about you, زائدہ آپا؟ How do the people know you? It's because of the Quran. What do you think, Tabinda? I take your name so many times. I take your name so many times. Why? Why do I take your name? It's because of the Quran. رشمی، پروین جو یہاں پر لکھتے ہیں، ہاں شیما باجی، whoever answer، صبرین، سلطان، آپ تو لکھتے ہو نا، تو آپ تو قرآن پر ہی لکھتے ہو نا، اللہ کے رسول کی حدیث، قرآن سے جڑی ہوئی باتیں وہی لکھتے ہو نا. آپ کی پہچان کس سے ہو گئی مجھے بتائیے؟ آپ بہت پڑھی لکھی ہوں گی صبرین، مجھے نہیں پتا مگر میں سمجھتی اس بات کو، آپ بہت پڑھی لکھی ہوں گی. لیکن آپ کی عزت کس چیز سے ہوئی؟ قرآن سے. She said yes, قرآن. Okay, what about you, Samina? What do you say? چلو آپ بتاؤ. Alhamdulillah, Baji, it is like the blessing I think so Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Did the people know you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. I'm saying now, Alhamdulillah. I can't ask more. What do you say about Aqsa, my coordinators? What do you say? ہاں آپ خود سوچیں. میں اپنے آپ کو الوف رکھتی ہوں. میں آپ کو پوچھتی ہوں یہ بات کہ جس دن سے آپ نے اس قرآن کو پڑھا عزت نہیں ہوئی؟ اچھا چلیے جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو چلو ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر نارمل اسٹوڈنٹ کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب سے آپ نے قرآن کو تھاما اور لوگوں کو بتانا سٹارٹ کیا ہوگا، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے اور باجی باجی کہہ کے آپ کو پوچھتے ہوں گے کہ فلاں چیز ہم کو بتائیں، فلاں چیز ہم کو بتائیں. نہیں، اللہ نے آپ کی عزت نہیں بڑھائی. کیوں؟ آپ کا اٹیچمنٹ اس کتاب سے. اٹس آل بیکاز آف دا بک. اس کتاب کو جو تھامے گا اس کی عزت اللہ بڑھا دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب المجید ہے، خود عزت والی ہے. تو جو اس کو تھامے گا اس کو عزت ملے گی. اب آپ سوچو جو عزت کے متلاشی ہیں، جو عزت چاہتے ہیں، تو یہاں پر پتا چل گیا ہم کو اس کتاب کو پکڑ لو عزت ہی عزت ملے گی. صحیح کہہ رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ یا کسی کو ایسا لگا کہ میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر گئی میرے اسٹیٹمنٹ میں؟ مجھے نہیں لگتا میں نے ذرا بھی ایگزیجریٹ کیا ہے. میں نے اپنی بات کی، پھر میں نے اپنی بات چھوڑ دی. میں نے آپ سب نارمل اسٹوڈنٹس کی بات کیوں؟ آپ اپنے آپ کو چیک کریں نا. کیا آپ کے پاس لوگ جاننے نہیں آتے؟ کیا آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے؟ کہ ہاں they look upon you کہ really you know when I take your name you can understand. This is not ایسے کہ جو ہے کہ میرے دل میں آتا ہے تو لیتی ہوں اور دل میں ڈالتا اللہ ہے، ورنہ میں کیوں کسی کا نام لوں؟ میں کیوں کسی کا نام لوں؟ آپ سوچیں. اٹس بیکاز آف دا بک. تو ہمیشہ یاد رکھنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عزت والی کتاب کی قسم کھا رہے والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی المجید، جو عزت والا قرآن مجید
میں جو مضامین پیش کیے جا رہے ہیں ان پر قرآن خود گواہ ہے، اور ان مضامین میں خاص طور پر آخرت کا پیش آنا ہے کہ اے لوگوں تم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قرآن کی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ ایکچولی یہ بتانے کے لیے والقرآن المجید کہ اللہ عزت والے قرآن کی، شان والے قرآن کی قسم کھا کے یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ تمہارا ریزریکشن ہے، جو آگے کی آیتوں میں آپ کو پتہ چلے گا، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو یہاں پر بتا دیا، جو آگے کی آیت میں آپ کو پتہ چلے گا 3 یا 4 نمبر کی آیت، لیکن میں نے آپ کو یہی بتا دیا۔ سو قرآن کی قسم کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم ضرور ریزریکٹ کیے جاؤ گے، دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، والبعث بعد الموت۔ ہاں، نیکسٹ آیت میں ان کے بارے میں جو ہے اہل مکہ کو شک تھا نا۔ دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے پاس آئے تو ان میں 2 پرابلم تھی، 2 بیماری تھی، وہ 2 بیماریوں کو ہی تو ٹھیک کرنا تھا۔ اہل مکہ میں کیا پرابلم تھی؟ وہ اللہ کو مانتے تو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے پر وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے تھے، صرف خالصتاً توحید پہ نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کرتے تو وہ مذاق اڑاتے اور ہنستے۔ تو یہ 2 ہی چیزوں کو ڈرل کرنا تھا اہل مکہ کے دماغ میں، اور آج ہمارے بھی، توحید اینڈ بعث بعد الموت، یعنی دوبارہ اٹھنا مرنے کے بعد۔ یہ 2 چیزیں دماغ میں ڈرل کر دو تو تمہارا عقیدہ درست ہے۔ Your faith is perfect if you are on توحید and resurrection کے بارے میں اگر صحیح عقیدہ ہے تو پھر تمہارا فیتھ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا قرآن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 1 میں کیوں کھا رہے ہیں؟ بتائیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر والقرآن المجید یعنی قرآن کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ قرآن کی قسم کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اہل مکہ کا اعتماد اس بات پر نہیں تھا۔ ٹھیک، اب we'll take the سیکنڈ نمبر کی آیت لیتے ہیں۔ اب سیکنڈ نمبر کی آیت لیجئے باجی پلیز، آیت نمبر 1 میں بھی ایک ریفرنس ہے، وہ بھی بتا دیجئے۔ اب آپ دیکھیں اس کتاب جو عزت والی کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ باجی پڑھ لیجئے۔ جی باجی۔ عمر بن Al-Khattab, may Allah be peace with him, reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah elevates some people with this Quran and abasses other. Riyad As-Salani 996. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اللہ کچھ لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرا دیتے ہیں، that depends on the نیت۔ انسان جو اس قرآن کو لیتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کی نیت درست ہوگی تو اللہ اس کو جو ہے عزت دے گا، ایلیویٹ کر دے گا اس کے رینکس کو، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تو اللہ گرا دے گا، اس کتاب کے ساتھ گمراہ کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آیت نمبر 2 لیتے ہیں کہ ایسی کتاب، شان والی کتاب اتری اور نبی جو ہے اس کتاب کو پیش کر رہے ہیں اہل مکہ کے سامنے، اور اہل مکہ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آیت نمبر 2 میں کیا بات بتائی گئی؟ آیت نمبر 2 میں بل کی عجیبو، انہوں نے تعجب کیا، ان کو عجیب لگی یہ بات۔ کیا بات؟ ان کی جاہم، آ گیا ان کے پاس، منذرون، ایک خبردار کرنے والا، منہم، انہی سے، ان میں سے ہی۔ اہل مکہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں فائنل پروفٹ ہوں اور قرآن جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہ وحی کو لے کر آتے ہیں اور میں پروفٹ ہوں تمہارا، تعجب ہو گیا، عجیب لگا۔ اس کو اہل مکہ کو یہ بات عجیب لگی، تعجب ہے، ہماری قوم کا ایک شخص پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، جب اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ وہی جو اترتی ہے جبریل میرے پاس لے کر آتے ہیں اور یہ ہے وہ قرآن، تو اہل مکہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ تعجب، شوق۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ انسان ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح نکاح کرتا ہے، ہماری طرح بچے پیدا کرتا ہے، اور زندگی کے 41 ایئرز ہماری طرح ایک ہیومن بینگ کی طرح اس نے گزارا،
اور آج سڈنلی 41 ایئرز میں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سڈنلی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیا؟ اور ہماری ہی قوم میں سے کیسے؟ ہماری قوم میں سے یعنی انسانوں کی ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا پیغام لائے تو کوئی سپر نیچرل بینگ آئے، یعنی کوئی فرشتہ آئے، کوئی فرشتہ لائے کہ بھائی وہ جو ہے ہم کو آ کے یہاں پڑھائے. انسان ہماری طرح، وہ بھی ہم ہی میں سے. تو ایک تو ہم انسان ہیں نا، تو ہماری ہدایت کا سامان انسان ہی بن سکتا ہے. فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سوچو، جبریل علیہ السلام 600 پر کھول کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہارٹ اٹیک ہوئے گا. کیا سیکھو گے آپ؟ مر جاؤ گے. سیکھو گے، بے ہوش ہو جاؤ گے فرشتہ آ کے سکھائے گا تو. کیونکہ عموماً لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا جو ہے کہ پیغام پہنچا رہا ہے تو فرشتہ آئے ہمارے پاس. اور ویسے بھی اگر فرشتہ آتا تو ہم تو مر جاتے، کیا سیکھتے. اور ویسے بھی اگر فرشتہ ہوتا تو ہمارے پاس بہانہ رہ جاتا کہ اللہ یہ تو سارے احکامات کو فالو کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں. تو اللہ نے حجت ہی تمام کر دی کہ انسانوں میں سے ہی پروفٹ بھیجوں گا، کیونکہ دنیا میں انسان رہتے بستے ہیں تو ان کے لیے انسان پروفٹ. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے لیے اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کی رہنمائی کے لیے فرشتے بھیجتے اللہ. لیکن کیونکہ انسان ہے تو انسان ہی بھیجیں گے نا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے. ڈونٹ یو فیل کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انسان پیغمبر اپوائنٹ کیا جو ہمارے جذبات، ہماری فیلنگز، ہمارے کلچر سے واقف ہے. اور اگر وہ پروفٹ ہم ہی میں سے ہو تو کیا ہی بات ہے. سو عربز میں جو پروفٹ بھیجے گئے وہ عرب قوم میں سے جو ان کے ساتھ 41 ایئرز تک سپینڈ کیا تھا، تو وہ ان کا جانا جو ہے یعنی جانا مانا انسان تھا جس پر وہ ٹرسٹ کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جب دنیاوی معاملات میں آلریڈی امین اور صادق کا ٹائٹل دے چکے تھے، یعنی بھروسہ کرتے تھے. لیکن جب اسی امین اور صادق نے دین کی باتیں کرنا سٹارٹ ہوئی تو پھر اس کے ٹائٹل چینج ہو گئے. اس کے ٹائٹل چینج ہو گئے. اب اس کو کیا کہا؟ کاہن، جادوگر، سرپرا، دیوانہ، شاعر، مجنون. سوچو، وہ امین اور صادق کو انہوں نے ٹائٹل چینج کر دیا کیونکہ جب تک کہ وہ امین اور صادق دنیا کی باتیں کرتا تھا تو اس کو امین اور صادق کہا. لیکن جب وہی امین اور صادق دین کی باتیں کرنے لگا تو اس کے ٹائٹل چینج ہو کے کاہن، مجنون، جادوگر، دیوانہ، پاگل، ہاں یہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئی. شاعر، یہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئی. تو تعجب ہونے لگا اہل مکہ کو کہ ہماری طرف جو پروفٹ آیا ہے وہ انسان کیوں اور ہماری قوم میں سے ہی کیوں. اچھا، ایک اور چیز میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. ان کو تعجب ہے کہ ہماری قوم میں ایک شخص پیغمبر کیوں بنایا گیا، کوئی چینی، جاپانی، انگریز کیوں نہیں آیا، دوسری قوم سے کیوں نہیں آیا. یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. تو فرشتے کے ساتھ کیا پرابلم ایسوسیٹڈ ہے میں نے آپ کو بتا دی. اگر جبریل امین 600 پر کھول کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں گے. اور اگر کوئی دوسرا انسان جو دوسری قوم سے ہے، دوسری کنٹری سے ہے، اس کی بھاشا چینی، جاپانی، انگریزی ہے، تو یہ عربز کیسے سمجھیں گے؟ جو پہلے تھے قرآن کے لینے والے، اگر وہی قرآن کو پراپرلی نہیں سمجھیں گے تو ہم تک کہ کہاں سے پہنچتا ہے یہ قرآن. تو ضروری تھا نا کہ عربز کی زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو، تاکہ جو ہے کہ یہ اس قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے. یہ اللہ کی رحم ہے نا، بہت بڑا رحم ہے. تو حالانکہ تعجب تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان میں غیر قوم کا شخص بھیجتے تو یہ کیا سمجھتے، پھر ان کو فائدہ کیا پہنچتا، وہ ان کی رہنمائی کس طرح کرتا. سوچیں آپ. جیسے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ میرا ایک ریپو بلڈ اپ ہو گیا ہے. Am I right؟ میں اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں اور بڑی جو ہے لاجیکل ریزن یہاں پیش کرتی ہوں کہ انسان جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے جانا بھلا، لیکن کچھ لوگوں نے تو جو ہے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں، یہ اور بات ہے، لیکن سنتے تو ہے نا. کئی عرصے سے جو ہے آپ مجھے سنتے ہیں تو ایک ریپو بلڈ اپ ہو جاتا ہے. جیسے ہماری ٹیچرز بھی ہوتی ہیں تو ایک ریپو بلڈ اپ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو لوگوں نے مجھے بیس کلاسز میں دیکھا ہے ان کے ساتھ تو میرا ہے ہی، وہ مجھے جانتے ہیں. کئی سالوں تک میں ان کے پاس جاتی رہی ہوں، میرے طور طریقے ساری چیزوں کو جانتے ہیں. جانا بھلا شخص جب ان کو کوئی بات سمجھائے تو یہ بیٹر ہے. تو آپ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے درمیان جو آئے تھے انہی کی قوم میں سے آئے تھے.
تو ان کے کلچرز کو، ان کے طور طریقے سب کو جانتے ہیں. اب فرشتہ بھی انسانوں کے طور طریقے، کلچرز، فیلنگ سے جو ہے وہ مانوس نہیں. اور اگر کوئی دوسرا غیر شخص بھی آ جاتا تو پھر وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایلین ہوتا ان کے لیے، وہ اتنا زیادہ جو اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمفرٹ زون محسوس کرے. جیسے اب میں اس کو جو ہے ازیوم کر لیتی ہوں کہ الحمدللہ آپ جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، یو پیپل آر موسٹ کمفرٹیبل وتھ می. میں اس کو ازیوم کرتی ہوں باذن اللہ الحمدللہ اللہ کے احسان سے 10 سال سے، 11 سال سے، 5 سال سے آپ کا میرا رابطہ ہے. کسی کا 2 سال سے، کسی کا 1 سال سے. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آج فرسٹ ٹائم آیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب وہ مجھے سنتے رہیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ مانوس ہو جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کوئی اسٹوڈنٹ تو جو 11 سال سے مجھے سنتے ہیں وہ اس طرح مانوس ہو گئے ہیں کہ وہ جو لفظ میری زبان سے نکلنے والا ہے، جو دل میں ہے میرے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. یعنی کس قدر آپ دیکھیں وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، کس قدر وہ مانوس ہو گئے. اللہ تیرا بڑا احسان. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یہاں قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک ریپو بلڈ اپ ہونا چاہیے، تاکہ میں آپ کو کچھ چیز جو بتا رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو یہ ضروری ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم اسی قوم میں سے بھیجا، اہل عرب کی طرف. تو یہ تو اللہ کی رحمت تھی، یہ تو اللہ کا فضل تھا. بٹ ان کو یہ بات کیا لگی؟ عجیب. اسی لیے کہا بل کی عجیب ہوں. بہت عجیب لگ رہا تھا اہل مکہ کو نبی کریم کو پروفٹ بنا کے بھیجنا، اور قرآن جو ہے وہ عربک لینگویج میں ہونا. ان کی جاہم آ گیا ان کے پاس منذرون، ایک خبردار کرنے والا، منہم انہی میں سے. اب کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو فقال، پھر کہا الکافرون، کافرون نے، ہاذا، یہ یعنی کیا؟ یہ پروفٹ، یہ پیغمبر ہے، یہ 41 ایئرس سے جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ہاں یہ پیغمبر ہے. ہاذا، یہ یا اور یہ جو چیز پیش کر رہا ہے، یہ جو بتاتا وہی آتی ہے، جبریل امین لاتے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ شیئون، یہ تو چیز ہے عجیب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، یہ تو بڑی تعجب میں ڈال رہی ہے بات. کیا تعجب؟ مگر یہ کیا کوئی پہلے پیغمبر تھے جو نبی کریم بھیجے گئے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ اور کس کو تو یہ بھی پرابلم تھا کہ آپ انسان ہیں، فرشتے کیوں نہیں؟ تو پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے گئے، اٹھا کے دیکھ لو ہسٹری. نوح علیہ السلام کون تھے؟ فرشتے تھے کیا؟ انسانی تو تھے. صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کون تھے؟ انسانی تو تھے. بشر آتا ہے ان کے بارے میں. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بھائی انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بھیجا جائے گا نا ایسا پیغمبر، تاکہ وہ ان کو برابر سے بات سمجھا سکے. یہ اللہ کا رحم ہے ہم انسانوں پر. ورنہ آپ سوچو ہم کو بات کیسے سمجھ میں آتی؟ جو ہمارے طور طریقے، ہمارے کلچر، ہمارے نظریہ، ہماری فیلنگز، ہمارے جذبات سے واقف ہی نہیں، وہ آ کے ہم کو پڑھائے تو کیسے چلے گا؟ یا پھر میں ایک ایسی لینگویج یہاں پر استعمال کروں جیسی چینی، تو آپ چینی لینگویج میں قرآن پڑھاؤں آپ کو، یہاں بیٹھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ میں جاپانیز میں پڑھاتی ہوں، چلو آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں یہاں پر آپ کو ہندی، اردو، انگلش، دیکھو میں تینوں استعمال کرتی ہوں، تاکہ بھائی جو انسان جس سے کمفرٹیبل ہو سیکھ لینا. بابا بات یہاں عمل درست کرنا ہے، یہ بھیجے میں جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے. عمل تو تب کریں گے جب سمجھیں گے. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے نا. اسی لیے میں بہت سمپل لفظ، سمپل ترجمے کا استعمال کرتی ہوں، ایزی ورڈز. آپ لوگ دیکھو میرے ساتھ الحمدللہ 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 کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں گے. Am I right? I'm just assuming. آپ مجھے آنسر دیجیے اور بتائیے aren't you people comfortable? الحمدللہ. بیکاز میں یہ سوچتی ہوں میرا اسٹوڈنٹ ہے نا، چھوٹا سا بیبی ہے جس کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھانا ہے. اور اگر ہر آئی کیو کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بہت ہائی آئی کیو والے بھی ہے، کوئی بوڑھے بھی ہے. دیکھو ایک بات اور بتاتی ہوں، ان کلاسز جو ہے نا، یہاں پر اس کی بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے سے لے کر کے بزرگ، بوڑھا انسان کو بھی قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے سمپل لفظوں میں. بچہ بھی سیکھ لیتا ہے، 10 11 12 سال کے بچے بھی ہیں، مڈل ایج بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کو آ رہا ہے سمجھ میں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے ہمارے لیے بھی.
We are blessed. And yes, अगर कोई ऐसी टीचर मिल जाए जो हमको इतना सिंप्लीफाई करके कोई चीजें समझाए तो भाई हमारे लिए तो वो रहमत है कि अल्लाह तेरा एहसान. डोंट यू फील जब आप रमजान में दौरे कुरान करते होंगे, जब आप कुरान की तिलावत पढ़ते होंगे और जो भी लफ्ज आपके सामने आते होंगे और उसके तर्जुमे से आप मानूस होते होंगे, उसकी तफसीर से आप मानूस होते होंगे, तो आपको मैं याद आती हूँ. तो प्लीज प्रे फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ प्लीज. आपको मेरे लिए बहुत दुआ करनी कि अल्लाह ताला मुझे आफियत दे, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से जो है वो पढ़ा सकूं. सो ये यहाँ पर आ गया. तो ये अजीब लगने की क्या बात है? अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं इनको क्यों अजीब लग रहा है, ताजुब क्यों हो रहा है इनको? हालांकि इतना ये रहमत है अल्लाह की, हाँ, रहनुमाई करने के लिए इन्हीं में से एक प्रॉफिट भेजा है, तो ये बात इनको अजीब क्यों लग रही है? ये हो गई हमारी आयत नंबर 2. ये क्लियर हो गई यहाँ पर बात. अभी सबको आयत 1 और 2 समझ में आ गई कि वल कुरानिल मजीद, अल्लाह यहाँ पर कुरान की कसम खा के क्या कह रहे हैं कि रेजरेक्शन है और दोबारा उठाए जाना जरूर है. और अहले मक्का का नबी कुरान जब उनके पास आया तो उनका एटीट्यूड क्या था? बलबल की अजीबू, उन्होंने ताज्जुब किया. अन की जाहुम, आ गया उनके पास, मुंज़िरून, खबरदार करने वाला, वार्नर मिनहुम, उन्हीं में से. यानी ये फरिश्ता क्यों नहीं आया? चाइनीज क्यों नहीं आया? जापानीज क्यों नहीं आया? फकाला, फिर कहा काफिरून, काफिरों ने, हाजा ये शयून अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है, हमारे में से ही शख्स आ गया. और एक चीज इनको अजीब लगी, और वो क्या है? आयत नंबर 3 में. आयत नंबर 3 लगाएं बाजी. आयत नंबर 3 में अहले मक्का को एक और बात अजीब लगती थी. वो कौन सी थी? इजा, क्या? इजा, जब मिटना, हम मर जाएंगे, वो कुन्ना, और हो जाएंगे, तुराबन, मिट्टी, जालिका, ये, रजून, वापसी, पलटना है, वही दूर की, इम्पॉसिबल. अल्लाह दोबारा पैदा करेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल बात है. तो आप सोचो, ये अहले मक्का की जो है ना एटीट्यूड्स को जरा देखें, इनकी सोच को जरा देखें कि ये क्या यानी सोच रखते हैं. एक तो कि हम में से प्रॉफिट क्यों, नंबर 1, और फिर ये प्रॉफिट आके क्या कहता है कि रेजरेक्शन है. ये भी चीज क्या लगती है हमको? अजीब. ये भी चीज जो है हमको अजीब लगती है. देखिए, मैंने पोस्टर में टाइमिंग आपको 4 बजे की दी थी, मगर जो मेरा काम था वो कैंसिल हो गया है. तो विल यू लाइक टू कंटिन्यू? बिकॉज आई एम फ्री, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द क्लास. आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम. इट वॉज एन अनसर्टेनिटी जो आ गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतने मेहरबान है कि मैंने हमेशा देखा है कि जो चीज से मैं मोहब्बत करती हूँ ना, उसमें कोई रुकावट नहीं आती. कल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, यानी मुझे जाना था कहाँ पर, यानी एक इंसान जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उन्होंने जो है मुझसे चाहा कि मैं उनके साथ चलूं, तो इसीलिए कल भी जो है कि, लेकिन फिर भी वो बाद में वो कैंसिल हो गया, यानी हुआ ही नहीं. जब हुआ ही नहीं तो क्लास रहेगी ऑफ कोर्स. और आज भी मुझे जो है कुछ काम था, लेकिन वो काम कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं क्लास. ओके बाजी, प्लीज पूछ लीजिए ना, क्योंकि बहुत बाजी आपके बोलने से पहले ही हमें आंसर्स आ गए. यस बाजी, कंटिन्यू. यस, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. अल्लाह इज हेल्प मी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरा भी जो है शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह ताला तूने मेरे लिए आसानी की, तो आई विल कंटिन्यू माय क्लास. आई डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम. ठीक, तो अब यहाँ पर 2 चीजें हैं जो सूरह काफ की स्टार्टिंग में हमको पता चली कि अहले मक्का को अजीब लगती थी. एक, नंबर 1 कौन सी? कि नबी इंसान क्यों और नबी हमी में से क्यों, ये अजीब. कुरान जो है हमारी लैंग्वेज में क्यों, ये अजीब. हालांकि समझना बहुत आसान है. अरे तुम्हारे में से अगर नबी उठाए गए तो तुम्हारा अपना है ना, तुम्हारे मेंटल लेवल को, तुम्हारे जज्बात से मानूस है, तुम्हारे तौर तरीके से मानूस है. और अगर कुरान अरबिक लैंग्वेज में है तो ये अल्लाह का रहम है कि ताकि तुम उसको सही से समझ सको. आज आप देखो, हम अजमी है, नॉन अरब्स है, हमको ट्रांसलेशन जानना पड़ता है कि नहीं? हमको ट्रांसलेशन जानना पड़ता है कि नहीं? उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ट्रांसलेशन के बगैर गुजारा नहीं, बिकॉज वी आर नॉन अरब्स. करेक्ट. अब क्या कहा नेक्स्ट? अब यहाँ का दूसरा क्या प्रॉब्लम लग रही थी उनको, अजीब चीज, कि ये दोबारा उठने की क्या बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल. क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का को डराया करते थे कि भाई अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लो, अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा तुमको दुनिया में नहीं रखेगा, तुमको मौत देगा और मौत के बाद तुमको रिजरेक्ट किया जाएगा हिसाब किताब के लिए.
تو یہ چیز ان کو عجیب لگتی. یہ عجیب ان دو چیز کے لیے، ایک نبی کیوں انسان میں سے آئے، ہم میں سے آئے، اور دوسرا کہ یہ دوبارہ اٹھنا کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، امپاسبل بات ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ڈرانے والا ہم میں سے کیوں، یا یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو یہی دو چیز کے بارے میں ہٹ کیا، ایک توحید، دوسرا آخرت کی پہچان، بار بار دو سبق. اور یہ حقیقت ہے، اگر کسی انسان کے دل میں یہ دو بات راسخ ہو جائے، کیا توحید اور دوسرا دوبارہ اٹھنا، اگر کسی کے دل اور دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے، ڈرل ہو جائے، کیا توحید، ایک اللہ کی عبادت کروں گی، اور کیا مجھے دوبارہ اٹھنا ہے. سوچو، اگر یہ توحید اور آخرت کی پہچان سب کو سمجھ میں آ جائے، اللہ پر یقین اور عظمت کا احساس اور اس کی قدردانی، اور دوسروں کی کہ اپنی جو ہے کہ عزیزی کا احساس، ہمیں مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے اور اٹھائے جانا ہے اور حساب دینا ہے. جس شخص کے اندر یہ دو احساسات جڑ پکڑ لے اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. ڈر جاتا نا وہ، توحید اور ریزریکشن. اللہ بڑا ہے، اللہ پہ یقین، اس کی عظمت کا احساس، اس کی قدردانی، اور دوسرا کہ اپنی عزیزی کا احساس، ہم تو چھوٹے ہیں، ہمیں مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے اور اٹھائے جانا ہے، حساب دینا ہے. جس شخص کے اندر یہ دو احساسات جڑ پکڑ لے اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے کہ کیا کچھ گزرنے والا ہے مجھ پر. پھر انسان بھول جاتا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کو، اور دوسری بیکار اور بے مقصد باتوں کو بھول جاتا ہے. وہ میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ دوسروں کے عیب نہیں، اپنے عیب تلاشے گا. فکر جو ہو گئی، آخرت میں میرا حساب ہے. اور لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کون سی آیت ہے یہ؟ لیٹس سی، جنہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے کون سی آیت کا ریفرنس یہاں پر دیا ہے؟ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کہ کل قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجھے میرا ہی بوجھ اٹھانا ہے. میں اپنی فرینڈ سرکل کے نقص کیوں نکالوں، میں اپنے خاندان والوں کے نقص کیوں نکالوں؟ ان کے گناہوں کی گٹری مجھے تھوڑی اٹھانی ہے، مجھے میری اٹھانی ہے. تو بھائی میں میری فکر کرنے کے بعد، ہاں ان کو ہدایت، یعنی ہدایت کے سامان بن سکتے ہو، ان کو صحیح چیزیں آپ بتا سکتے ہو، کریکٹ، سمجھ میں آئی بات. لیکن نقص نہیں کرے گا انسان، کیونکہ اس کو اپنی فکر ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہی چیک کرتا رہے گا. ارے میری تو غلطی نہیں ہوئی، ارے میری تو غلطی نہیں ہوئی، کہ میری پکڑنی ہو جائے، وہ سب چھوٹ جائیں گے، میں نہیں پکڑا جاؤں. حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال آتا؟ حضرت عمر کے بارے میں کیا آیا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں، کوئی نے اگر کہہ دیا کہ بھائی میں جنت میں چلا گیا تو میں کہیں اس میں بہت زیادہ خوش نہیں ہو جاؤں، جب تک میں جاؤں نہیں مجھے یقین نہ ہے. اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر بھی ہے اور دوسرا پیر جنت کے باہر بھی ہے، تب بھی میں مطمئن نہیں ہو جاؤں جب تک کہ میرے دونوں پیر جنت میں نہ چلے جائیں. تو انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اندر تلاشو نا کیڑے، دوسرے کے اندر فالٹس تلاشنا، دوسرے کے اندر کیڑے نکالنا انسان بھول جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے بھائی مجھے کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے، دوسری بیکار اور بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے گا. وہ اپنے پر نظر ڈالتا ہے تو اپنے فنا ہونے کا خیال اس کو چین نہیں لینے دیتا. سب تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور جب تکبر ختم ہوتا ہے تو ہی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. تکبر ختم، اپنی اصلاح کرو بھائی، دوسروں کی بھی اصلاح کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک اہم چیز ہے، کیا؟ توحید اور ریزریکشن. یہ ڈرل ہو جائے، یہ فٹ ہو جائے کہ بھائی توحید پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کیا کرو کہ ایک اللہ کو جو ہے رب ماننا ہے، دوسرا کہ اب ہم سے سوال کیا جائے گا، ریزریکشن ہے، دوبارہ اٹھائے جانا ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 3. یہ اہل مکہ کا پرابلم تھا، اور آج بھی دنیا میں لوگوں کا یہی پرابلم ہے، توحید اور ریزریکشن. یہ دو چیز پہ کام کر لینا تو انسان کی اصلاح ہو جائے. اب ان کو آنسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اس بات پہ جو انہوں نے آیت نمبر 3 میں کوشچن کیا، یا اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم ریزہ ریزہ مٹی تو ہماری واپسی، یعنی دوبارہ ہم کو کھڑا کیا جائے گا؟ دی آسکنگ
یہ کوشچن ان کے دماغوں میں چل رہا تھا نا. اب اللہ سبحان و تعالیٰ اس کا جواب بہت خوبصورتی سے آیت نمبر 4 میں دے گی, ویری بیوٹیفلی. اور اللہ اس کا جواب کیسا دیں گے, کیا کہیں گے, دیکھیے اللہ آیت نمبر 4 لگائیں. قد بلا شبہ, آیت نمبر 4 لگائیں باجی. گلفشن باجی آپ کی اسکرین ہینگ ہو گئی ہے کیا؟ چینج دا آیت پلیز. باجی شاید ان کی اسکرین ہینگ ہو گئی, ہم لگا دیتے ہیں. تو اب اللہ سبحان و تعالیٰ جواب دیں گے کہ باجی یہ ریفرنس ہے, آیت لگانی ہے آپ کو, آیت نمبر 4. آیت پیچھے جائے, پیچھے پیچھے. ہاں yes. باجی اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے, اللہ سبحان و تعالیٰ اہل مکہ کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ جب ہم ڈیکمپوز ہو جائیں گے, ہماری باڈی سڑگل جائے گی, تو دوبارہ اٹھنا کیسا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, کہا نا شیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہا کہ عجیب, دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں, یہ عجیب تمہارے لیے ہوگا, اللہ کے لیے نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ایک حقیقت بات ہے کہ جو رب ایک بار بنا سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. جو رب ایک بار بنا سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. چلیے انسان کو دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ ہم ہاؤس وائفس ہیں نا, ہوم میکر ہیں نا, تو ہم کسی کی جو پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسیپی کو نہ بنائے, لیکن اگر جب ہم کاپی کر لیتے ہیں کسی کی ریسیپی کو تو پہلی مرتبہ شاید ہم کو ٹف لگتا ہے, لیکن جب ہم پہلی مرتبہ بنا لیتے تو دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی مرتبہ بھی بنانا اس رب کے لیے تمہیں بنانا آسان ہی تھا, تو دوسری مرتبہ بھی آسانی سے بنا لے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہو. جو رب اتنی کمپلیکیٹڈ چیز یعنی آسمان اور زمین بنا سکتا ہے, وہ کہ تم کو کیوں نہیں بنا سکتا. سب سے پہلے تو یہ چیز کو دور کرو اور دیکھو نا کیسے بنائے گا تم کو. تمہارا پورا ریکارڈ اس کے پاس ہے, جیسے پورا ریکارڈ ہے نا. آپ سوچو نا, جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے کہ ہمارے, میں مثال دوں گی, ایک دم پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی, کہ جب ہم جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب کو اس کنٹری میں کیا کرنا پڑتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا ڈاکیومنٹ اس کا بنانا پڑتا ہے جو کنٹری کا وہ ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, تو برتھ سرٹیفکیٹ ہم نے اس بچے کا بنا لیے. اب 5, 10 سال 15 سال بیت گئے, وہ برتھ سرٹیفکیٹ گم گیا, وہ برتھ سرٹیفکیٹ گم گیا, کیا وہ دوبارہ بن نہیں سکتا؟ ری ایشو ہو جائے گا. کریکٹ, تم نے پہلی بار بنا دیا نا تو ری ایشو ہو جائے گا نا, کوئی پرابلم نہیں نا. یہ دیکھیے, یہ ایگزامپل اتنا ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت. اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو کچھ نہیں سے بہت کچھ بنا دیا, دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تم کچھ نہیں تھے, تمہارا وجود نہیں تھا تو تم کو بنا دیا, اور آج ڈیکمپوزیشن کے بعد بھی تمہارا وجود ہے مٹی میں, تمہارا وجود ہے. جب تم کو جو ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو مٹی میں وجود رہ جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ تو جو ہے کہ اگر اس کو جلا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے کہ کیا ہوگا, قبر میں تو سمجھو مٹی میں مل جاتا ہے, لیکن ان کا کیا ہوگا. تو وہ راکھ کہیں نہ کہیں تو بہاتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو ڈالتے ہوں گے, پانی میں ڈالتے ہوں گے, پانی میں ڈالتے ہوں گے نا. تو جیسے ہمارے لیے مٹی قبر ہے, ویری گڈ تابندہ, ان کے لیے آگ قبر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا پھر ان کے لیے جس سمندر میں وہ راکھ کو ڈالا جا رہا ہے وہ سمندر قبر ہے جہاں پر وہ راکھ چلی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہے نا, تمہارا وجود تو ہے, تم کو کچھ نہیں سے بہت کچھ اللہ نے بنا لیا. تو تم اگر مٹی میں مل گئے تو مٹی میں تو ہو نا. تمہارا کیا کہتے ہیں وہ ریزیڈیو, کیا کہتے ہیں, جو بچا ہوا ہے وہ مٹی میں ہے نا. ایک تو ٹیل بون جو کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی, اور دوسرا مٹی سے بنا انسان, تو ڈیکمپوزیشن کے بعد میں مٹی تو ہو جاتا ہے, تو مٹی میں چلا گیا. اور وہ مٹی کہاں کہاں گئی اللہ کو پتا ہے, کیوں, کیونکہ لوہے محفوظ میں سب کچھ چٹھا بٹھا تیرا ہے. یہ بریفنگ تھی اس آیت کی, میں نے اس آیت کی بریفنگ دی, ابھی تک کے ورڈ ٹو ورڈ سٹارٹ بھی نہیں کیا, تاکہ آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو کہ جو یہ سوچتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد, جیسے اہل مکہ سوچ رہے تھے, اور آج بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے اہل مکہ کی طرح جو یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی جب مرا گیا انسان
اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی, اس کی باڈی راکھ بن گئی, جو بھی ہے, جو دوسرے ریلیجن والے, اور پھر وہ سمندر پہ باندھ دیے جاتے ہیں, تو ابھی کہاں سے اللہ سب کو جو ہے وہ واپس سے دوبارہ ریزریکٹ کرے گا؟ ارے بھائی, اللہ کے پاس ایک ریکارڈ ہے, کون سی مٹی کہاں گئی, کون سی راکھ کہاں گئی. اگر تم مٹی میں مل گئے ہو تب بھی تم کو کھڑا کر دے گا, اگر تم پانی میں بہا دیے گئے تبھی تم کو کھڑا کر دے گا, تب بھی تم کو کھڑا کر دے گا. ناؤ لیٹ سی دی آیت. قد بلا شبہ, علمنا, جان لیا ہم نے. اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ ہم استعمال کیا, اٹس اے رائل ہم. اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں قد بلا شبہ, علمنا, جان لیا ہم نے, ماں جو تنقصو, کمی کرتی ہے, الارض, زمین, منہم, ان میں سے, یعنی ان کی باڈی میں سے. اب یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیتی ہوں. اللہ نے یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ میں کہا کہ میں جانتا ہوں جو ان کے جسم میں کمی ہوتی ہے اور جو یہ مٹی میں مل جاتے ہیں. یعنی انسانی جسم کے زمین میں جانے کے بعد زمین اس میں سے جو کچھ کھا لیتی ہے, یعنی انسان جب گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے گوشت, ہڈی, بال, ڈیکمپوزیشن آن ہو جاتا ہے نا, کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ سب کو یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر یقین کے ساتھ جائیں کہ یہ ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہونے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ کیسے ریزریکٹ کرے گا. تو باجی پلیز پوچھیں, ایوری بڈی از الرٹ, کیونکہ میں نہیں چاہتی کوئی بھی کنفیوژن میں جائے. یہاں پر قد بلا شبہ علمنا, جان لیا ہم نے, یعنی اللہ کہتے میں نے جان لیا. ماں جو تنقصو, جو کمی کرتی ہے, الارض, جو زمین میں کمی ہو جاتی ہے, یعنی جو ڈیکمپوزیشن, تمہارا بدن جو گلتا سڑتا زمین کھا جاتی ہے, منہم, ان میں سے. پلیز پوچھو سمینا پلیز. جی باجی ہم پوچھتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں بتائیے, آپ لوگوں کو جو باجی نے سمجھایا ہے ابھی تک, قد بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین کھا لیتی ہے, ہمارے گوشت, ہماری باڈی, آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ باجی, ہمیں آنسرز آ رہے ہیں, آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. یس, کہ اللہ بولتے ہیں میں جانتا ہوں زمین نے کتنا گوشت باڈی کھا لی اور کتنی مٹی میں مل گئے. تم یہ نہیں سوچو کہ ڈیکمپوزیشن اور سڑنے کے بعد تم کو کیسا کھڑا کرے گا جبکہ تم مٹی میں مل گئے ہو. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں باڈی تمہاری کہاں گئی, کتنی مٹی میں ملی, کون سی مٹی میں ملی, اس مٹی کا کیا ہوا. تو انسانی جسم کے زمین میں جانے کے بعد زمین اس میں سے جو کچھ کھا لیتی ہے, یعنی انسان جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے, اس کے گوشت, ہڈی, بال گلنا شروع ہوتے ہیں اور مٹی میں بالکل مٹی نظر آتے کہ پہچان نہیں ہوتی کہ بھئی یہ تو مٹی ہے, کہ یہ کسی کا باڈی یعنی کسی کی شریر یا انسان کا جسم بھی ہو سکتا تھا, یہ مٹی کسی انسان کا گوشت ہو سکتی تھی. پر اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ مٹی جو تم کو کھا گئی وہ کبھی انسان کا جسم تھی, کبھی انسان کا گوشت ہوتی تھی, کبھی انسان کی ہڈی ہوتی تھی. اللہ کو پتا ہے. ہم کو دیکھنے پہ کیا لگتا ہے, اب دیکھو کہ قبر کے اندر شخص کو ڈالے, پورا گل گیا, پورا مٹی ہو گیا. اللہ کہتے گیا نہیں, مجھے معلوم ہے وہ مٹی بن گیا, کیونکہ انسان بھی تو مٹی کا بنا ہے, تو وہ مٹی بن گیا, سمجھے. انسان کا جسم بھی ہو سکتا ہے وہ مٹی, یہ مٹی کسی انسان کا گوشت ہو سکتی, پر اللہ کو سب معلوم, ہم کو نہیں معلوم ہے یہ مٹی کس کا حصہ ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہم ریکارڈ کر چکے کہ یہ جو مٹی تم کو سرفیس پہ نظر آ رہی ہے, یہ کسی کی باڈی, شریر کا حصہ ہو سکتی ہے, کریکٹ. اور اللہ نے اس کو ریکارڈ کر دیا ہے, لوہے محفوظ میں ریکارڈنگ ہو گئی ہے. انسان جب مٹی بنتا ہے تو وہ مٹی کئی کام بھی آتی ہے نا. دیکھو جب ہم مٹی بن جاتے تو مٹی کام آتی کہ نہیں. آپ کو کتنی مٹی ملے گی, اس سے بلڈنگیں بنتی ہے اور پتہ نہیں عمارتیں بنتی ہے. کیا معلوم کون سے انسان کا شریر اس مٹی میں گھلا ہوا تھا اور وہ مٹی جا کے پوری عمارت بنی, پتہ نہیں کہاں گیا, کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان وہ جو ہے نا, اس کا پورا جو مٹی شریر جو ہے نا, اس کا مٹی بن گیا, وہ کہیں نہ کہیں کدھر گیا, کچھ کام میں لگ گیا. اللہ کو پتا ہے, سب کچھ اس کے پاس ریکارڈ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس آیت کو دیکھیں, قد بلا شبہ اللہ سے ظلمنا, ہم جانتے ہیں, آئی نو. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم کو ریزریکٹ نہیں کر سکتا, مجھے سب کچھ پتا ہے. ما تنقص الارض منہم, جو تمہارا شریر مٹی بنا ہے نا, کتنا زمین تمہاری باڈی کو کھا گئی اور مٹی بن گئی, وہ سب کا ریکارڈ میرے پاس ہے. منہم وَعِندِنَا, اور پاس ہمارے کتابوں نے کتاب ہے, دیکھو حفیظ, سب ریکارڈنگ ہے.
ایک کتاب ہے محفوظ جس میں تمہارا بدن کدھر گیا اللہ کو معلوم ہے. مورل کیا؟ ہمیں نہیں معلوم کس کے جسم کی مٹی کہاں گئی. کوئی تعمیری کام میں یا پودا اگانے میں ایکسیٹرا ایکسیٹرا کہاں چلی جاتی نا مٹی. اللہ کو سب معلوم ہے. وہ مٹی جس میں کس کا جسم ہے وہ کہاں گئی. کیا معلوم کوئی خالی میدان میں کتنے دفن ہے لوگ ان کی مٹی ہم یوز کرتے ہیں. کر سکتے نا کوئی خالی میدان میں سے مٹی ہمارے گھر آئی ہو اور وہ مٹی بن گئے اور ہم اس مٹی کو یوز کر رہے. اللہ کے ریکارڈ میں سب پتا ہے اللہ کون سی چیز نے کون سی شکل بدل لی ہے. سب لوہے محفوظ میں ریکارڈڈ ہے. اللہ یہ سب جگہ جگہ گلی ہوئی مٹی کو دوبارہ جمع کر کے ہم کو پیدا کر دے گا. ہم کو پیدا کر دے گا. کس کو کیا معلوم کس جسم کا گلا ہوا حصہ کہاں ہے. اللہ نوز کون سی چیزوں نے کتنی شکلیں بدلی اور کیا وہی نہ جانے گا جس نے ہم کو پیدا کیا. جیسے کہ ایک روایت ہے لگائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا یعنی یہ پوری اگر آپ دیکھیں یہ سٹوری فارم میں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو جو ہے شارٹ فارم میں بولتی ہوں نیکسٹ ٹائم باجی آپ اس کو ریڈ کر دینا دونوں روایتوں کو لیکن یہاں میں شارٹ فارم پہ بول دیتی ہوں کہ ایک شخص کو جب پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ زندگی کے بعد موت دے گا اور موت کے بعد میں دوبارہ اٹھنا ہے اور ہم کو حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا تو وہ شخص ڈر گیا اور اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ جب میں مروں تو مجھے جلا دینا اور جو ہے کہ وہ جو راکھ ہوگی نا آدھا دفن زمین میں کر دینا آدھا ہوا میں اڑا دینا آدھا سمندر میں ڈال دینا. راکھ سمندر میں ڈال دینا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مٹی میں سے تم کو واپس کھڑا کر دے گا. تو اس نے کیا سوچا کہ چلو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو میرا باڈی کو جلا ہی دینا ہاں اور آدھا حصہ جو جلا ہوا راکھ ہوگا وہ زمین میں دفن کرنا آدھا ہوا میں اڑا دینا آدھا جو ہے کہ آسمان میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں. اب اللہ کہاں سے بنائیں گے؟ استغفر اللہ. کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے جب وہ شخص واقعی مرا تو بچوں نے جو اس نے وصیت کیا تھا بچوں نے وہی کام کر دیے اور پھر مرتے ہی ساتھ جو ہے کہ وہ ریزریکٹ کر دیا گیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا جتنی مٹی تیرے پیٹ میں نکال وہ آدمی کی جسم کی ٹھیک ہے. ہوا کو حکم دیا جتنا یا ہوا میں اڑی اور سمندر کو حکم دیا نکال کے باہر پھینک اور پھر تینوں سے ملا کے پورا انسان بنا دیا اور پھر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے نا. اللہ نے کہا کن فیکن ہو گیا. اللہ نے کہا کیوں کیا ایسا کیوں اپنے آپ کو جلا لیا کیوں کیا ایسا. اس نے جواب کیا دیا پتا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے رہنے کا ڈر اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. اور پھر ہم تو جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ وہ ڈر گیا تو وہ بچ گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا سورہ رحمان کی کون سی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر گیا اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں. تو اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کھڑا کرنے پر دوبارہ قادر ہے اور یہ وہی ہے ریفرنس جو باجی یہاں پر پڑھیں گے. باجی پلیز پڑھے نا. جی باجی Volume 4 Book 56 Number 685 Narrated Ribi bin Hirash. Uqba said to Hudayfa, won't you narrate to us what you heard from Allah's apostle? Hudayfa said, I heard him saying, death approached a man, and when he had no hopes of surviving, he said to his family, when I die, gather for me such wood and build a fire to burn me. When the fire has heated my flesh and reached my bones, take the bones and grind them and scatter the resulting powder in the sea on a hot or windy day. That was done. But Allah collected his particle and asked him, why did you do so? He replied, for fear of you. So Allah forgave him. نیکسٹ روایت پڑھ دیجیے جلدی سے باجی چینج کیجیے. گلفشن باجی چینج کیجیے.
यस, और बाजी आई नहीं हमारी स्क्रीन पे, एक सेकेंड. मुझे दिख रही है ना. आपको दिख रही है? वही वाली है ना. वही वाली है. मुझे नहीं पता अभी. दूसरी है ना ये अबू हुरैरा की, देखो लगी हुई है. अच्छा ठीक है. हाँ सॉरी बाजी. दोबारा से पढ़ Volume लीजिए, 4. पूरे वर्ड चेंजेस होंगे. Volume 4, Book 56, number 688. Narrated Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a man used to do sinful deeds, and when death came to him, he said to his son, after my death, burn me and then crush me, and scatter the powder in the air. For by Allah, if Allah had controlled over me, He will give me such a punishment as He had never given to anyone else. When he died, his son did accordingly. Allah ordered the earth, saying, collect what you hold of his particle. He did so, and behold, there he was, the man standing. Allah asked him, what made you do what you did? He replied, O my Lord, I was afraid of you. Allah forgave him. Another narrated said, the men said, fear of you, O Lord. और जो पीछे वाली आपने नरेशन पढ़ा उसमें फियर ऑफ यू है, तो दोनों नरेशन आपके सामने है. तो कोई ये ना सोचे अल्लाह सुब्हान व तआला कुदरत रखता है, आसमान जमीन का मालिक है, और बैनहुमा दरमियान उनके वो हवा पानी सब पर कंट्रोल रखता है, वो मिट्टी पर कंट्रोल रखता है, वो सब से जमा कर देगा और खड़ा कर देगा हमको. वो हमको खड़ा कर देगा. इसको क्या मालूम कि इस जिस्म का भुला हुआ हिस्सा कहाँ है? अल्लाह नोस. कौन सी चीजों ने कितनी शक्ल बदली? अल्लाह नोस. और अल्लाह क्यों नहीं जानेंगे? सूरह मुल्क की आयत नंबर 14 लगाइए. अला यालमु मन खलक. अल्लाह कहते हैं क्या ये क्यों नहीं वो जानेगा जिसने पैदा तो किया तुमको? वो तुम्हारे बारे में नहीं जानेगा, नहीं जानेगा तुम कहाँ गए. हाँ, उसने ही तो तुमको पैदा किया. वहुवा लतीफुल खबीर, वो बारीक बीन है, माइक्रोस्कोपिक विजन है. मुझे तो ये भी नहीं बोलना चाहिए, मगर आपको समझाने के लिए मैंने माइक्रोस्कोपिक विजन कहा है. उससे भी बारीक बीन, तुमको ढूंढ के निकाल लेगा. कैसा नहीं निकालेगा? वो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, उसने तुमको पैदा किया है. वो हुआ लतीफुल खबीर, वो बारीक बीन है, वो खड़ा कर देगा. हाउ कुड ही नॉट नो हिज ओन क्रिएशन, कि कहाँ गए तुम? और ही अलोन इज द मोस्ट सटल, ऑल अवेयर. कितनी बड़ी मिसाल है. पानी में मिल जाने वाली मिट्टी को जमीन में दबी पड़ी मिट्टी को जमा कर लेगा और दोबारा पैदा कर देगा. हवा पानी जमीन सारे उसके इख्तियार में. इंसान को क्या पता मिट्टी कहाँ यूज होने वाली उसकी. कितना तकब्बुर करता है ना, ये भी एक चीज है. हमको नहीं पता हम मर जाए फिर वो मिट्टी घुल जाए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, हमको नहीं पता. हम कितना तकब्बुर करते हैं, कहाँ गई वो मिट्टी? चलता फिरता यानी इंसान बोलने की ताकत होती है ना उसको. तो क्या है यहाँ पर, क्या बता दिया गया कि झुक जा, तकब्बुर खत्म कर ले, तेरा कुछ नहीं है, तेरा मालिक बहुत बड़ा है, तेरी सारी एक्टिविटीज पर निगरान है, जानता है तेरे बारे में. तो अभी सरेंडर कर लो. तो वो पकड़े इससे पहले अपने आप की गिरबान खुद पकड़ लो. अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई हमारी आयत नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट, कि वो कैसे तुमको जिंदा करेगा. कद अलिमना, वो जानता है. माँ जो नन कुसु कमी करती है अलर्दु जमीन मिनहुम, उनकी बॉडी में से. वो मिट्टी कहाँ गई सब पता है हमको, सब मालूम है. अल्लाह कहते किसके जिस्म की मिट्टी कहाँ गई, किसको क्या मालूम जिस्म कहाँ घुला हुआ है. अल्लाह कहते सब मालूम है. वइंदना किताबुन हफीज, मेरे पास तो रिकॉर्ड है ना, डोंट वरी. लोहे महफूज में सारी रिकॉर्डिंग है कि तुम कहाँ चले गए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल. अल्लाह का बड़ा एहसान है. You've completed सूरह क़ाफ आयत 1 2 3 4. और उम्मीद करती हूँ कि तफसीर बहुत क्लियर हो गई. किसी को भी जो है कोई भी डाउट या कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होगा. सारी चीजें समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब जो है कि आप दुआ की स्लाइड लगा दीजिए, मैं पढ़ लूँ फिर आप अनाउंस